جاوید اقبال نے صبح کی چائے کا ایک گھونٹ لیا اور سامنے کھڑے آدمی کو گھورتے ہوئے کہا، بات سیدھی سی ہے رشید، کسی طرح میرے ماں کو گھر سے غائب کر دو۔ رشید کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا اخبار تھوڑا سا لرز گیا۔ وہ جاوید صاحب کے گھر کا کل وقتی ملازم تھا۔ 4 سال سے چائے بنانا، بازار کا سامان لانا، گاڑی صاف کرنا، اس کے چہرے پہ جو حیرت اور خوف کے مراکب کا تاثر تھا وہ جاوید نے پڑھ لیا۔ صاحب، تاج بی بی تو رشید کی آواز بھری ہوئی تھی۔ بوڑھی ہو گئی ہے، بہرا پن، بے وقوفی، ہر وقت کچھ نہ کچھ گڑبڑ، میری بیوی تنگ آ چکی ہے، بچے ڈرتے ہیں اس سے۔ جاوید نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اپنی بات کو معقول ٹھہرانے کی کوشش میں، تمہیں پتہ ہے میرے دفتر کا حال ترقی ہو رہی ہے، گھر میں سکون نہیں تو کام پر دماغ نہیں لگتا، لیکن صاحب وہ تو آپ کی والدہ۔ 10,000 جاوید نے واضح لہجے میں کہا، ہر مہینے کی تنخواہ 10,000 کا اضافہ، بس یہ ایک کام کر دو، کسی طرح سے یہاں سے لے جاؤ، جنگل، پہاڑ، پرانا خالی مکان، جہاں چاہو چھوڑ کر آؤ، بھول گئی ہوگی راستہ، کہیں چور لے گئے ہوں گے، جو مرضی کہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باورچی خانے سے تاج بی بی کی کانسی کی آواز آئی، دور اور کوکلی سی، جیسے پرانی لکڑی ٹوٹ رہی ہو۔ رشید نے نیچے دیکھا، اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، اس کی بیوی کے دوائی کا بل میز پہ پڑا تھا، 10,000 اس کی موجود آمدنی سے بہت زیادہ تھے۔ پیر کے 3 بجے تھے جب رشید نے تاج بی بی سے کہا، بیوی چلو آپ کو حجامت لگوانے لے چلتا ہوں، نئے بڑے سیلون میں۔ تاج بی بی نے اپنے دھندلے ہوئے نظروں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ اس نے سر ہلایا، چلو بیٹا تمہاری مرضی۔ لوڈر رکشے پر سوار ہوتے ہوئے وقت تاج بی بی کی ہڈیاں چرچرائی۔ رشید نے اسے سنبھالا، اس کے ہاتھ میں وہ بازو پتلا اور نازک محسوس ہوا، جیسے پرندے کی ہڈی۔ رکشہ چلا تو تاج بی بی نے کچھ دیر بند آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بڑبڑائی، میرا جاوید، اسے بچپن میں بخار آتا تھا تو میں ساری رات اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی تھی۔ رشید کا گلا بند ہو گیا۔ اس نے رکشے والے سے کہا، سیدھا شہر کی اس کچی آبادی والے حصے میں داخل ہوا جہاں رشید کا ایک کمرے کا مکان تھا۔ اس کی بیوی فائزہ دروازے پہ کھڑی تھی، حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس کا شوہر مالک کی ماں کو کیوں لے کر آیا؟ یہاں رہے گی، رشید نے تاج بی بی کو کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا۔ تاج بی بی نے چاروں طرف نظر دوڑائی، چٹائی بچھی ہوئی تھی، ایک پرانا الماری، جھولا، اور ایک کونے میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مجھے یہاں لے آئے، جنگل میں نہیں چھوڑا؟ رشید نے اپنا چہرہ چھپا لیا، نہیں بی بی جی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تاج بی بی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا، ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تم اچھے ہو رشید، تمہارے دل میں رحم ہے، میرے بیٹے کے دل سے رحم نکل چکا ہے۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا تو سارا پیسہ، ساری جائیداد اس کے نام ہو گئی۔ اگلے دن جاوید اقبال کے گھر پہنچتے ہوئے رشید نے ڈرمانی انداز میں اختیار کیا، صاحب کر دیا کام، پچھلے پہاڑی جنگل میں چھوڑ آیا ہوں، راستہ بھول چکی ہوگی۔ جاوید کے چہرے پر ایک عجیب سی راحت بکھر گئی، ایک بوجھ اتر گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے پرس سے نوٹ نکالے، یہ پہلے مہینے کی 10,000 اور اب سے تنخواہ 15,000۔ خاموش رہنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رشید نے نوٹ لیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس بار خوف کی وجہ سے نہیں، شرمندگی کی وجہ سے۔ کچھ ہفتے ایسے گزرے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جاوید اقبال کے گھر میں تاج بی بی کو یاد کے کچھ ہفتے ایسے گزرے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عنوان ایک مختصر سی مجلس ہوئی جہاں یہ بتایا گیا کہ بوڑھی ماں بھولے پن کا شکار ہو کر گھر سے نکل گئی اور اب تک لاپتہ ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج ہوئی، جاوید کی بیوی نے نئے صوفہ سیٹ منگوا لیے، بچے خوش تھے کہ ڈراؤنی دادی نہیں۔ اب رشید اپنے گھر میں تاج بی بی کی خدمت کرتا، وہ بیٹھی رہتی، کبھی کبھار پرانی باتیں یاد کر کے سناتی۔ ایک دن شام کو رشید سے کہا کہ تم نے میری جان بچائی ہے رشید، اب میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جو میرے اپنے خون نے بھی نہیں سننا چاہا۔ رشید نے متجس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے گھر، جاوید کے گھر کے صحن میں املی کے پرانے درخت کے بالکل نیچے ایک صندوق دفن ہے۔
تاج بی بی کی آواز سرگوشی میں تھی لیکن واضح۔ میرے شوہر جاوید کے باپ نے اس میں اپنی زندگی کی کمائی کا وہ حصہ رکھا جو اس نے جاوید کو دینا تھا تب جب وہ سمجھدار ہو جاتا، لیکن وہ چلا گیا اور میں نے کبھی صندوق نکال کر نہیں دیکھا۔ میں ڈرتی تھی کہ پیسہ دیکھ کر میرا بیٹا بگڑ جائے گا۔ رشید کی سانسیں رک گئی۔ صندوق؟ ہاں، اگر وہ صندوق تم حاصل کر لو تو تمہیں میرے بیٹے کی نوکری نہیں کرنی پڑے گی بیٹا، بالکل وہ تمہارا ملازم بن جائے گا۔ یہ سن کر رشید کے ذہن میں طوفان آ گیا۔ لالچ، انصاف، بدلہ، اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اس نے تو صرف ایک بوڑھی عورت کو بے گھر ہونے سے بچایا تھا۔ لیکن بی بی جی، وہ آپ کا گھر ہے، آپ کا پیسہ ہے، میرا بیٹا اس کا حقدار نہیں رہا۔ تاج بی بی کی آواز میں پہلی بار تلخی آئی۔ اس نے ماں کو پیچھا بیچ دیا 10,000 روپے میں۔ اب یہ فیصلہ ماں کے حق کا ہے، اپنی کمائی کا مالک کون ہوگا؟ آدھی رات کو رشید جاوید اقبال کے بنگلے کے پیچھے والی گلی میں کھڑا تھا۔ صحن کی اونچی دیوار، اس نے پہلے ہی ایک چھوٹی سی کھدائی کا اوزار اور ٹارچ منگوا رکھی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا اور چور نہیں تھا، لیکن کیا یہ چوری تھی؟ پھر ایک بوڑھی ماں کی اس وفادار شخص کو انعام جو اس کے اپنے بیٹے کے لیے رکھا تھا۔ اس نے دیوار پار کیا۔ صحن خالی تھی۔ املی پرانے درخت اسے یاد تھا، وہاں جہاں تاج بی بی بیٹھ کر روزانہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس نے درخت کے نئے تنے سے بالکل سیدھے زمین پر نشان لگائے اور کھدائی شروع کر دی۔ مٹی کھسک رہی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے۔ پیٹن کی آواز آئی۔ اس نے تیزی سے مٹی ہٹائی۔ ایک لوہے کی مضبوط صندوق نظر آئی، تقریباً 1 فٹ لمبا۔ اس میں ایک بڑی سی تالی لگی ہوئی تھی، لیکن زنگ آلودہ ہو چکی تھی۔ رشید نے اپنے اوزار دراز کیا اور ایک زوردار ضرب سے تالا توڑ دیا۔ صندوق کا ڈھلنا کھلتے ہی ٹارچ کی روشنی میں جو منظر سامنے آیا، اسے دیکھ کر رشید کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ نوٹ نہیں تھے، سونا چاندی نہیں تھا، صندوق میں پڑی تھی صرف چند پرانی چیزیں، ایک قدرتی کاغذ پر بنی ہوئی جاوید کی بچپن کی تصویر جس پہ لکھا تھا میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا، ایک چھوٹا سے کپڑے کا گڑیا، بوسیدہ چند خط شاید جاوید کے باپ کی طرف سے اس کے ماں کو لکھے گئے تھے، اور سب سے اوپر ایک موٹا لفافہ جس پر خوبصورت حروف میں لکھا تھا میرے اولاد کے نام۔ رشید نے لفافہ ہاتھ میں لیا اور کھولا۔ اندر سے ایک دستاویز نکلی، جائیداد کی رجسٹری، املاک کے کاغذات اور ایک چھوٹا سا خط پڑھتے ہوئے رشید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر یہ میرے پیارے بیٹے، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھو تمہاری ماں نے تمہیں یہ صندوق دے دیا۔ یہاں جو کچھ ہے وہ میری محنت کی کمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ تمہاری ماں تاج بی بی کی مکمل ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس کی خدمت، اس کا احترام تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس شرط کو پورا کیا تو یہ سب کچھ تمہارا، اگر نہیں تو یہ سب کچھ اس ہستی کے حوالے جس نے تمہاری ماں کی خدمت کی ہوگی، تمہارا باپ اقبال۔ خط نیچے رکھتے ہوئے رشید کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دوبارہ صندوق دیکھا۔ کاغذات کے نیچے ایک چھوٹا سا تیلا بندھا ہوا تھا۔ اس نے کھولا۔ اندر 50 اور 100 روپے کے پرانے نوٹ، شاید کچھ 1000 روپے، لیکن ساتھ ہی اوپر ایک چیز تھی، ایک پرانا ہیرے جڑا ہار، شاید تاج بی بی کی شادی کا جہیز۔ رشید نے سب کچھ واپس صندوق میں رکھا۔ اس کا دل اب ہلکا تھا۔ اس نے صندوق بند کیا۔ اس نے دوبارہ مٹی میں دفن کر دیا، اور کاغذات نہیں چاہتا تھا، وہ جائیداد نہیں چاہتا تھا، وہ صرف یہ چاہتا کہ تاج بی بی کو پتہ چلے کہ ان کے شوہر نے انہیں کتنا پیار کیا تھا، اور یہ ان کا بیٹا کس قدر قیمتی چیز سے محروم ہو چکا ہے۔ صبح ہوئی تو رشید براہ راست جاوید اقبال کے دفتر پہنچا۔ اس نے صندوق کی کہانی سنائی، خط دکھائے۔ جاوید کا چہرہ پہلے حیرت سے، پھر لالچ سے اور پھر شرمندگی سے سفید پڑ گیا۔ تم نے صندوق کہاں ہے؟ جاوید نے لالچی انداز میں پوچھا۔ وہی جہاں تھا، رشید نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں وہ کاغذات لینے نہیں آیا، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے کیا شرط رکھی تھی، آپ اس پر پورے نہیں اترے۔ رشید نے پرسکون لہجے میں کہا، میں وہ کاغذات لینے نہیں آیا۔ جاوید چیخا، وہ میری جائیداد ہے، میں پولیس بلاؤں گا، تم چور ہو۔ رشید نے لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ خط میں لکھا ہے، اگر شرط پوری نہ ہو تو سب کچھ اس کے حوالے جو آپ کی ماں کی خدمت کرے، اور میں نے خدمت کی، لیکن وہ کاغذات نہیں لوں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو واپس لے جائے۔
ان سے معافی مانگے، شاید تب آپ کی والد کی روح کو مطمئن ہو جائے گی۔ جاوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، شاید اسے اپنے بچپن کی وہ تصاویر یاد آئی جو صندوق میں تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ کہاں ہے؟ جاوید کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میرے گھر محفوظ ہے۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد جاوید اقبال اپنی ماں کو واپس لے آئے، نہیں بلکہ معافی مانگ کر انہیں واپس لائے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ تاج بی بی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جاوید ان کے سامنے زمین پر۔ ماں، مجھے معاف کر دے۔ تاج بی بی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ صندوق والی بات رشید نے بتائی۔ جاوید نے سر اٹھایا۔ میں وہ جائیداد رشید کو دینا چاہتا ہوں، خط کے مطابق، تاج بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رشید نے انکار کر دیا کہ اس نے کہا کہ میں نے خدمت انعام کے لیے نہیں کی تھی، بس اس کی بیوی کا علاج کروانا تھا، اس لیے ایک چھوٹا سا کاروبار کھلوا دو۔ اور ایسا ہوا۔ رشید اب جاوید کا ملازم نہیں، وہ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا جہاں وہ خود اور فائزہ کام کرتے تھے۔ تاج بی بی اکثر ان کے ہاں جایا کرتی اور جاوید انہیں لینے خود جایا کرتا تھا۔ صحن میں املی کا درخت اب بھی کھڑا تھا، نیچے وہ صندوق اب بھی دفن تھا، لیکن اس میں صرف وہ خط اور پرانی تصاویر رہ گئی، باقی کاغذات تلف کر دیے گئے۔ ہیرے کا ہاتھ تاج بی بی نے رشید کی بیوی فائزہ کو دیا تھا۔ ایک رات تاج بی بی نے جاوید سے کہا، بیٹا، صندوق میں سب سے قیمتی چیز نوٹ نہیں تھے، سب سے قیمتی چیز تیرے باپ کا وہ خط تھا جس میں اس کی ماں کی عزت کا سب سے دولت اوپر رکھا تھا، اور تم اسے پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ جاوید نے ماں کے پاؤں چھوئے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی اس کے ماں کے پاؤں پر گر پڑی۔ یہ آنسو اس کے صندوق کے تمام ہیروں سے زیادہ قیمتی تھی۔